بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درباری ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں مسلسل بھاگ رہی تھی، کتوں کی ایک فوج میرے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ مجھے اپنا وقت یاد آ رہا تھا جو میں نے کیا تھا، میرے سامنے آ گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، جیسی کرنی ویسی بڑھنی، بس میرا بھی یہی حساب تھا۔ میں نے جو کل کسی کے ساتھ کیا تھا، آج میرے ساتھ بھی وہی ہو رہا تھا۔ بس یہی سوچتی میں مسلسل بھاگ رہی تھی۔ کتوں کی فوج پیچھے رہ گئی تھی، اس لیے کچھ دیر آرام کے لیے فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئی۔ بالوں میں سفیدی، ہاتھوں میں جڑیاں۔ اپنے آپ پر میں ترس کھاتی اپنے پرانے وقت کو یاد کر رہی تھی کہ کاش اس وقت میں نے بھی اس بوڑھی عورت پر ترس کھا لیا ہوتا۔ آج میرے بھی بڑھاپے میں میری اولاد میرا ساتھ دیتی۔ بھاگنے کی وجہ سے میرا سانس پھول چکا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں اپنے ماضی کو سوچنے لگی تھی۔ بانو، مجھے کھانا دے دو، بہت دنوں سے تم نے کھانا نہیں دیا۔ اب تو ان نازک ہڈیوں میں بھی جان نہیں، خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دے دو، ورنہ میں بھوکی مر جاؤں گی۔ مرتی ہو تو مر جاؤ، میں نے تمہارا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا۔ تمہارا بیٹا جو پیسے بیچتا ہے، اس میں یہ گھر بہت مشکل سے چلتا ہے۔ اب میں تمہیں روز روز کھانا دینے لگوں گی تو گھر کیسے چلے گا؟ بجلی کے بل، گیس کے بل، پانی کے بل تک تو مجھے ادا کرنے پڑتے ہیں، پھر اپنی بھی ضروریات زندگی ہیں جو مجھے پورا کرنا پڑتی ہیں۔ تمہارا بیٹا چند پیسے بیچ کر سمجھتا ہے کہ شاید اس نے ساری زمین جائیداد میرے نام کر دی ہے۔ میری باتیں سن کر میری ساس اپنے کمرے میں جا چکی تھی، اور میں پھر سے اپنے پرانے محبوب کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اور میں اپنے شوہر سے پیسے منگوا رہی تھی تاکہ میں اپنے محبوب کی ضرورت پوری کر سکوں۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور میں اپنے شوہر سے پیسے منگواتی رہی۔ میرا شوہر کافی حیران ہوتا کہ میں اتنے پیسوں کا کرتی کیا ہوں، کہیں میرے شوہر کو شک نہ ہو جائے۔ تبھی میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اماں بہت بیمار ہے، ان کے علاج پہ پیسے لگ رہے ہیں۔ میرا شوہر مجھ پر بہت بھروسہ کرتا تھا، جس کا میں فائدہ اٹھاتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے مزید پیسے بھیجنا شروع کر دیے۔ جب کبھی میرا شوہر اپنی ماں سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کرتا تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اس کو ٹال دیتی۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، مجھے اس کا بھی کوئی خیال نہیں رہتا تھا، ہر وقت اپنے بناؤ سنگار میں لگی رہتی تھی۔ ایک روز میرا بیٹا کمرے سے بھاگا ہوا آیا اور اونچی اونچی رونے لگا، کہنے لگا میری ماں نے میری دادی کو مار دیا، میری دادی کھانا کھائے بغیر مر گئی۔ اس کی باتیں سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے اپنے بیٹے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں شرم آتی ہے اپنی ماں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ اماں، میں نے کچھ غلط نہیں کہا، آپ نے دادی کو کھانا نہیں دیا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میرا بیٹا اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ باتوں کو سمجھ نہ پاتا، وہ سب کچھ جانتا تھا۔ اب مجھے فکر اس بات کی تھی کہ کہیں اپنے باپ کے سامنے یہ سب باتیں نہ کہہ دے۔ جو میں نے اپنے شوہر کو اس کی ماں کے گزر جانے کا بتایا تو میرا شوہر پہلی فلائٹ سے واپس آ گیا۔ میں اس کے سامنے رونے کا ناٹک کرنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہاری ماں کا بہت خیال رکھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ تمہاری ماں کا بخار ہی نہیں اتر رہا تھا۔ بہت علاج کروانے اور ڈاکٹروں کو دکھانے کے بعد بھی جب ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہ آیا تو میں تمہاری ماں کو گھر لے آئی۔ مگر میرا شوہر کافی حیران ہوا کہ صرف ایک بخار چڑھنے سے کیسے کسی کی جان جا سکتی ہے۔ مجھے کسی اور بیماری کا خیال نہیں آیا تو میں نے بخار کا کہہ دیا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ صرف ایک بخار سے کسی کی جان کیسے جا سکتی ہے؟ اماں کی تدفین کے بعد تم میرے ساتھ اس ڈاکٹر کے پاس چلو گی جس نے اماں کا علاج کیا ہے۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ اماں کو ہوا کیا تھا۔ تم اتنی معصوم ہو، تمہیں کیا معلوم کہ اماں کو کیا مسئلہ تھا؟ میں نے اپنے شوہر کو کافی ٹالنے کی کوشش کی کہ اب کیا فائدہ، اب تو جانے والا جا چکا ہے، مگر نہ جانے کیوں میرے شوہر کو کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کی بیماری کا پتہ لگا کر رہے۔ میرے تو ہاتھوں پیروں سے جان نکل گئی تھی۔ میرا بیٹا اپنے باپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، مجھے آپ کو اماں کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا کہ کیا بات ہے؟ تو میں نے بہانے سے اپنے بیٹے کو پھر کہیں بھیج دیا۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ کیا بات کرنے والا تھا، کیوں بھیج دیا؟ تبھی میں نے اپنے شوہر سے کہا، ارے کچھ نہیں، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، شاید وہی بتانا چاہ رہا تھا۔ اور اکیلے میں اسے جا کر خوب سمجھایا کہ اگر اس نے اپنے باپ کے سامنے زبان کھولی تو میں اسے گھر سے نکال دوں گی۔ میرا بیٹا کہنے لگا کہ جیسے دادی کو گھر سے نکالا تھا، ویسے ہی جیسے دادی پر ظلم کیا تھا ویسے ہی مجھ پر بھی کرنا چاہتی ہو۔ تم کیسی ماں ہو کہ تمہیں میرا احساس ہی نہیں؟ اپنے بیٹے کے منہ سے اتنے بڑے الفاظ سن کر میں دنگ رہ گئی۔
ساس کی تدفین کے بعد میرا شوہر بہت مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ میرا شوہر بھی ایک ہی بیٹا تھا، تبھی اس کی اپنی ماں سے بے پناہ محبت تھی۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور ان کو کہا کہ آپ کی امی کے جانے کا مجھے بھی بہت دکھ ہے، بھلا مجھ سے بھی زیادہ کسی کو دکھ ہوگا؟ میں نے ان کی اتنی خدمت کی ہے، ان کے جانے کے بعد میں تو اکیلی رہ گئی ہوں اس گھر میں، اب میں کیسے رہوں گی؟ مجھے تو بہت ڈر لگے گا۔ میرا مقصد اپنے شوہر کے ساتھ باہر جانے کا تھا، مگر میرے شوہر نے صاف الفاظ میں مجھے انکار کر دیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ایک روز شام کے وقت میرا شوہر گھر آیا تو کافی عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ تو کہنے لگا مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میری اماں بخار سے اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور پھر وہ بھی تب جب ان کا ہر دوسرے روز چیک اپ ہو رہا تھا۔ میں نے چونک کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جو میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ تم اسی ڈاکٹر کے پاس اماں کو لے جا رہی تھی جس کو آخری وقت میں اماں کو دکھانے گھر بلایا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو پھر کہنے لگا کہ شاید ڈاکٹر کی یادداشت کم ہوگی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی بیوی کبھی بھی آپ کی ماں کو ہمارے پاس نہیں لائی، اور آپ کی ماں کا انتقال بھوکے رہنے کی وجہ سے ہوا تھا، نہ کہ بخار چڑھنے کی وجہ سے۔ میں نے گھبراتے ہوئے چور نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ڈاکٹر ہی غلط ہوگا، کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ ہے، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ مگر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں 1 ہفتے بعد واپس جا رہا ہوں، امید کرتا ہوں تم اپنا خیال رکھو گے، اور اب تو اتنے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ اب تو اماں بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک دم شوہر کی طرف دیکھا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ اب بھلا میں پیسے کہاں سے لوں گی۔ تبھی میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ارے نہیں، آپ کی اماں نے کچھ بوڑھی عورتوں کا خرچہ لگایا ہوا تھا، میں ان کو بھلا پیسے کہاں سے دیا کروں گی؟ آپ مجھے پیسے دیا کریں گے تو میں ان کو بھیج دیا کروں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ اماں کے جانے کے بعد وہ لوگ خالی ہاتھ رہیں، میں اماں کی طرف سے ان کو پیسے دینا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے لگا کہ شاید میں اپنی چال میں کامیاب ہو گئی ہوں، مگر یہ میری صرف خام خیالی تھی اور کچھ نہیں۔ میرا شوہر 1 ہفتے بعد واپس چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ بس ایک روز وہاں سے مجھے فون آیا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرا بیٹا کافی جوان ہو چکا تھا، میں اس کی شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ میرا بیٹا اچھا خاصا کماتا تھا، مجھ سے بے انتہا محبت بھی کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اب شوہر نہیں ہے تو میرا بیٹا ہی میرا سہارا بنے گا۔ میں نے بیٹے کی شادی اس کی پسند کی لڑکی سے کر دی۔ میرا بیٹا مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ شادی کے اگلے روز ہی میں نے اپنی بہو کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ میرا بیٹا مجھ پر جان چھڑکتا ہے، اس لیے تمہیں اس گھر میں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گی۔ اس گھر میں میری حکمرانی چلتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں میری بہو اس گھر پر قبضہ نہ کر لے، میرے بیٹے کو اپنے قابو میں نہ کر لے اور مجھے اس سے دور نہ کر دے۔ اور میری پڑوسن نے بھی مجھے یہی کہا کہ بہو کو ابھی اپنے ہاتھوں میں لے لو گی تو اچھا رہے گا، ورنہ یہ بہویں اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے وقت نہیں لگاتی۔ میری بہو دکھنے میں تو بہت معصوم لگتی تھی، مجھے لگا تھا کہ میں اپنی بہو کو اپنے ہاتھوں میں کر لوں گی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ اماں جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ مجھے لگا کہ شاید میں تو دنیا پہ ہی امر ہو گئی ہوں، اتنی اچھی بہو مل گئی ہے، بیٹا ہے تو وہ جان چھڑکتا ہے۔ ساس سے میں نے جان چھڑوا لی تھی۔ شوہر کے گزر جانے سے پہلے ہی میرا بیٹا اچھا کمانے لگا، مجھے بھلا اور کس چیز کی ضرورت تھی؟ میں اپنی بہو کو ہر بات پر روکتی ٹوکتی تھی۔ بہو اگر کھانا کھانے لگتی تو اس کو منع کر دیتی اور کہتی کہ سارا دن کھانے پر ہی زور رہتا ہے تمہارا، گھر کے کام بھی کر لیا کرو۔ میری بہو کہنے لگی کہ اماں سارے کام تو کرتی ہوں، اب کیا کروں؟ آپ مجھے کھانا بھی نہیں کھانے دیتی۔ میں ابھی اپنی بہو سے بات کر ہی رہی تھی کہ میرا بیٹا گھر آ گیا۔ میں نے اس کے سامنے رونے کا ناٹک کیا اور اپنی بہو سے کہنے لگی کہ بیٹا کوئی بات نہیں، میں تو سارا دن بھی بھوکی رہ لیتی ہوں، اب بھی رہ لوں گی، تم فکر مت کرو، میں بھوکی رہ لوں گی، مگر تم یہ کھانا کوڑے دان میں نہ پھینکو۔ میرا بیٹا سارا دن اتنی محنت کر کے آتا ہے، وہ اس کی محنت کی کمائی کوڑے کی نظر مت کرو۔ تم مجھے کھانا نہیں دینا چاہتی تو مت دو، لیکن کھانے کی بے ادبی مت کرو۔ اتنا کہہ کر میں آنکھیں صاف کرتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے سے میرا بیٹا اپنی بیوی پر غصہ ہونے لگا اور اسے کہنے لگا کہ تم میری ماں کو بھوکا رکھتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایک عورت ہو کر ایک عورت پر ظلم کر رہی ہو، کل کو تمہیں بھی ماں بننا ہے، تمہارا بیٹا بھی تمہارے ساتھ یہی سب کچھ کرے گا۔ میری بہو تو آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی اور اسے بس بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے جو سنا ہے وہ غلط ہے۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ میں تو اماں کو کھانا دینے ہی آئی تھی،
تبھی میرے بیٹے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، سب کچھ میرے مطابق ہو رہا تھا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، خدا جب کسی کی رسی دراز کرتا ہے تو اس کا ہر کام سیدھا ہونے لگتا ہے، اس کی ہر چال درست ثابت ہو جاتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے۔ مگر جب اللہ کسی کی رسی کھینچتا ہے تو پھر اچھے اچھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں، اچھے اچھوں کو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ منہ کے بل گر جاتا ہے۔ مگر مجھے ابھی سمجھ کہاں آئی تھی، میں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا میری بہو کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا تو میں نے اس کو مزید بھڑکانا شروع کر دیا، اپنی بہو کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ میری بہو ہر وقت روتی رہتی اور مجھے بس اسی بات کی خوشی محسوس ہوتی کہ میرا بیٹا بس میری سن رہا ہے، میری مانتا ہے۔ میرا حکم آج بھی میرے گھر پر چلتا تھا، میری ہی حکومت تھی، آج بھی میں اپنے گھر پر راج کرتی تھی۔ میرے مطابق میں نے بہو بن کر بھی راج کیا تھا اور ساس بن کر بھی راج کر رہی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ میرا وقت اچھا گزر رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، میری بہو کام کر رہی تھی جب میں اس کے پاس گئی اور اسے کہا کہ دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا نا اس گھر پہ راج کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اب دیکھ لو، میرا بیٹا تو میرا ہی کہنا مانتا ہے، میری ہی سنتا ہے، اس کے لیے تمہاری اہمیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ مگر میری بہو خاموشی سے کام کرتی رہی اور اس نے مجھے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا کہ شاید میری بہو ڈر گئی ہے، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ بد دعا دینے سے، کسی کے چیخنے چلانے سے زیادہ خطرناک کسی انسان کی خاموشی ہوتی ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ میری بہو کی خاموشی نے بھی مجھے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس کی خاموشی مجھے آسمان سے زمین پر لے آئی تھی۔ ایک دن میرا بیٹا گھر سے کام کے لیے نکلا تو میں نے اپنی بہو پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اس کو طرح طرح کے تانے دینا شروع کر دیے اور پھر اسے پورا گھر کا کام کروانے کے بعد جیسے ہی بیٹے کے آنے کا وقت ہوا تو میں کچن میں گھس گئی۔ مگر تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا چھت کے سٹور سے باہر آیا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم تو کام پر گئے تھے نا؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ اماں مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ نے اپنی ساس کے ساتھ جو کیا مجھے لگا آپ اب بدل گئی ہیں، مگر آپ تو ابھی بھی ویسی کی ویسی ہیں، خود غرض۔ آپ کو تو اتنا بھی خیال نہیں کہ آپ کے بیٹے کی پسند تھی آپ کی بہو، مگر آپ نے تو اس کو اتنا تنگ کیا۔ اصل میں غلطی صرف میری ہے، آپ دونوں میں توازن رکھنا نہیں آیا۔ مجھے اپنی بیوی پہ بھی اتنا ہی بھروسہ کرنا چاہیے تھا جتنا میں آپ پر کرتا تھا، اپنی بیوی سے بھی اتنی محبت کرنا چاہیے تھی جتنی محبت میں آپ سے کرتا تھا۔ بہرحال اب مجھے اپنی بیوی پہ پورا بھروسہ ہے، وہ کم از کم آپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتی ہوگی۔ یہ آپ ہی تھی جو دکھاوے کے لیے سب کچھ کر گئی۔ آپ نے تو اتنا بھی نہ سوچا کہ جب آپ کی اصلیت میرے سامنے آئے گی تو مجھ پہ کیا گزرے گی۔ کیا آپ یہی سب کچھ کرنا چاہتی تھی؟ آخر آپ کو کیا ملا ماں یہ سب کر کے؟ میرا بھی بھروسہ توڑا، میرا مان توڑا۔ اب میں کس منہ سے اپنی بیوی سے کہوں گا کہ وہ میری ماں کی خدمت کرے، یا میری ماں بہت اچھی عادت کی مالک ہے۔ میرا بیٹا اس روز کے بعد سے مجھ پر توجہ دینا چھوڑ گیا تھا۔ میں اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی اور کہتی کہ تمہاری بیوی میرے ساتھ ظلم کر رہی ہے، مگر وہ میری ایک نہ سنتا۔ اب میں نے جو کیا تھا اب اس کو بھگتنا بھی تو تھا۔ میرے بیٹے نے گھر کا سارا خرچہ اپنی بیوی کے حوالے کر دیا تھا اور اسے سختی سے کہا تھا کہ وہ مجھے اس میں سے ایک روپیہ بھی نہیں دے گی، جس طرح وہ رہنا چاہے اس گھر میں رہ سکتی ہے۔ مجھے یہ سب دیکھ دیکھ کر تکلیف محسوس ہوتی تھی، کیونکہ ایک عرصہ میں نے اس گھر پہ حکومت کی تھی، پہلے بہو بن کر، پھر بیوی بن کر، پھر ماں بن کر اور اب ساس بن کر۔ مگر اب میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ اپنی بہو سے خرچہ واپس لے لوں، مگر جب اسے بھی شوہر کا ساتھ ملا تو اس نے بھی مجھ سے منہ پھیر لیا۔ پہلے جو مجھ سے ڈرا کرتی تھی اب مجھے ٹکا ٹکا کر جواب دینے لگی، ہر بات پر مجھ پر چلانے لگتی، کہتی کہ آپ نے میرا جتنا جینا حرام کیا تھا اب آپ کی باری ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اگر آپ کسی کا برا سوچو گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہی ہوگا۔ وقتی طور پر تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ جیت گئے اور مقابل ہار گیا، مگر دراصل خدا ایسے لوگوں کی رسی دراز کر دیتا ہے۔ آپ نے ساری عمر عیاشی میں گزاری، مجھ سے سارا گھر کا کام کروانے کے بعد اپنے بیٹے کے آتے ہی آپ خود کام کرنے لگتی تھی تاکہ آپ کے بیٹے کو یہی لگے کہ سارا دن آپ ہی کام کرتی ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ کم ظلم نہیں کیا، میرے آگے سے ہمیشہ وہ چیز اٹھا لیا کرتی تھی جو میں شوق سے کھاتی تھی۔ بہرحال اب آپ کا تو وقت ختم ہو چکا ہے، اب میری باری ہے۔ آپ کو تو شاید پتہ ہی ہوگا کہ آپ کا بیٹا اگلے ہفتے باہر کے ملک جا رہا ہے۔ اب اس گھر پہ صرف میرا راج چلے گا اور میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح اب آپ اس گھر پہ حکومت کرتی ہیں، اپنی الٹی گنتی شروع کر دیں۔ اب آپ کو افسوس ہوگا ان دنوں پر جب آپ میرے خلاف سازشیں چلتی رہی،
میں اس گھر کو اپنا گھر بنانے آئی تھی، مگر آپ نے اپنے حسد اور اپنے لالچ میں مجھے صرف باہر سے آئی لڑکی سمجھا۔ میرا بیٹا باہر جا کر تو جیسے مجھے بھول ہی گیا تھا، وہ نہ مجھ سے بات کرتا نہ ہی مجھے فون کرتا۔ میں اس کے لیے ترستی رہتی، مگر اس کو مجھ پر ترس نہیں آتا تھا۔ اب مجھے افسوس ہونے لگا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر دیا، اس کو کھو دیا۔ کاش میں نے اپنی چالاکیوں میں اپنے عزیز رشتوں کو نہ بھولتی، تو میں آج اکیلی نہ ہوتی۔ بھوک سے میری جان نکل رہی تھی، تبھی میں اپنی بہو کے پاس گئی جو اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، اور میں نے اپنی بہو سے کہا کہ مجھے کھانا دے دو، مجھے بھوک لگی ہے، کچن کو تالا لگا ہے اور چابی تمہارے پاس ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ تمہارا بیٹا مجھے اتنے پیسے نہیں بھیجتا کہ میں تمہیں ہر روز کھانا دوں۔ ایک دم سے میرے دماغ میں جماکا سا ہوا، مجھے وہ لفظ یاد آئے جو میں نے اپنی ساس کو کہے تھے۔ ایسے ہی میں نے بھی اپنی ساس سے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا اتنے پیسے نہیں بھیجتا کہ میں تمہارے کھانے کا روز بندوبست کروں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اپنی بہو سے کہا کہ میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ تبھی وہ اٹھی اور کہنے لگی کہ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تم 2 دن سے بھوکی ہو۔ وہ کچن میں گئی اور تازہ کھانا پروس کر لے آئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کم از کم وہ مجھے کھانا تو دے رہی ہے۔ تبھی وہ کھانا میرے آگے رکھنے کی بجائے باہر کی طرف لے گئی۔ میں حیرانگی سے اپنی بہو کو دیکھنے لگی اور اس کے پیچھے گئی۔ میری بہو نے گلی میں کھڑے کتوں کے آگے وہ کھانا ڈال دیا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے کیا کیا ہے، یہ تو میرے حصے کا کھانا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ جاؤ کھا لو، اگر ان کے ساتھ جا کر کھا سکتی ہو تو کھا لو، اب تو میں ان کو کھانا ڈال چکی ہوں، اب اور کھانا تو بچا ہی نہیں۔ میری آنکھوں میں تکلیف سے آنسو آ گئے۔ مجھے یاد آیا وہ وقت جب میں اپنی ساس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کرتی تھی، اور وہ بھی بے بس ہو کر خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی، کیونکہ میں اس کے بیٹے سے اس کی بات تو کرواتی نہیں تھی، وہ میرے ہی رحم و کرم پر تھی۔ میں نے اپنی بہو سے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، تم ایسا نہ کرو، میں تم سے معافی مانگتی ہوں جو میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا۔ تبھی میری بہو کہنے لگی کہ تمہیں مجھ پر تو ترس نہیں آیا تھا، اب میں تم پر ترس کیسے کھاؤں، اور پھر یہ معافی کا میں کیا کروں، میرا وقت تو تم نے خراب کر ہی دیا تھا، اب بھگتو، کچھ عرصہ تو بھگتنا ہی پڑے گا، اور اس کے بعد تم بھی اپنی ساس کی طرح اس دنیا سے چلی جاؤ گی۔ میں نے اپنی بہو کو کہا کہ تم وہ کام مت کرو جو میں نے کیا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ میں مظلوم تھی، تم نے مجھ پر ظلم کیا، میں تو بس اس کا بدلہ لے رہی ہوں، نہ کہ کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کر رہی ہوں جیسے تم نے اپنی ساس کے ساتھ کیا تھا۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ خدا تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ رب نے تمہاری رسی دراز کی تھی، مگر اب وہ تمہاری رسی کھینچ چکا ہے۔ اب تم اس وقت کا انتظار کرو جب تم بھی اپنی ساس کی طرح بے بس ہو جاؤ گی۔ کیا تمہیں اس عورت پہ ترس نہیں آیا تھا؟ اس نے آخر تمہارا بگاڑا کیا تھا؟ تمہارے بیٹے کے منہ سے ہی میں نے سنا تھا کہ وہ بہت اچھی عورت تھی، مگر تم ہی اچھی نہیں نکلی۔ خیر مجھ سے بحث مت کرنا اس بات پہ، اور جاؤ جا کے گھر میں آرام کرو، ویسے بھی 2 دن سے بھوکی ہو، کہیں یہاں پہ بے ہوش نہ ہو جانا۔ میں تو اپنی بہو کی صفاکی پر حیران تھی، مگر خاموش رہی۔ میں 2 دن سے بھوکی تھی، پانی پی کر گزارا کر رہی تھی۔ بہو سے کھانا مانگتی تو وہ کتوں کو ڈال دیتی اور کہتی تجھ کو کھانا دینے سے اچھا ہے میں ان کتوں کو ڈال دوں۔ مگر ایک دن مجھ سے بھوک برداشت نہ ہوئی، میں نے کتوں کے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ پہلے تو مجھے بہت رونا آیا کہ ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ مجھے اتنی بڑی سزا ملی، میرے اتنے برے دن بھی آنے تھے کہ میں کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی۔ میں جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی اور میری بہو دروازے پر کھڑی مجھ پر ہنس رہی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے رب سے معافی مانگ رہی تھی کہ شاید وہ ہی مجھے معاف کر دے اور میری بخشش ہو جائے، مجھے یہ سب جھیلنا نہ پڑے۔ تو میری نظر آس پڑوس پر پڑی تو ہر کوئی مجھے ہی دیکھ رہا تھا، ہر کسی کی آنکھوں میں نفرت تھی، مگر وہ نفرت میری بہو کے لیے نہیں تھی بلکہ میرے لیے تھی۔ سب جانتے تھے کہ میں نے اپنی جوانی میں اپنے شوہر اور اپنی ساس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں بھی کھانا کھا رہی تھی کہ کتے نے میرے ہاتھ پہ کاٹ لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں گھر لوٹی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ اللہ کا انصاف دیکھ کر میں دھل گئی تھی۔ جو میری بہو نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور مجھے وہاں پہ ہی بند رکھا، کتے کے کاٹنے کی وجہ سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں زور زور سے چیخ چیخ کر اپنی بہو کو بلا رہی تھی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ کہنے لگی کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہاری ساس بھی تمہیں ایسے ہی چیخ چیخ کر بلایا کرتی تھی اور اپنے علاج کے لیے تمہارے ترلے ڈالا کرتی تھی، مگر تمہیں اس پر ترس نہیں آتا تھا، تم نے اس کا علاج بھی نہیں کروایا۔ انسان اپنی ہاتھوں ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے، جو کرتا ہے کل کو اسے بھگتنا بھی پڑتا ہے۔ نہ جانے کیوں انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی موت ہی یاد رکھے، خدا کا ڈر اپنے دل میں رکھے، تو کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔
یہ چالاکیاں اور سازشیں انسان کے دل و دماغ سے نکل جائیں، کیونکہ جب خدا کی چال چلتی ہے تو انسان کو ہر چال پہ باری پڑ جاتی ہے۔ میں نے اپنی بہو سے کہا کہ میں مانتی ہوں میں نے بڑا غلط کیا تمہارے ساتھ بھی، اپنی ساس کے ساتھ بھی، لیکن خدا کے لیے ایک موقع دے دو مجھے، بس ایک موقع دے دو۔ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی ہوں، اپنے رب سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مگر میرا رب تب تک مجھے معاف نہیں کرے گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں معاف کر بھی دوں تو اپنی ساس سے کیسے معافی مانگو گی، اپنے شوہر سے کیسے معافی مانگو گی جو تمہاری وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے؟ تم ان دونوں کی قاتلہ ہو، اور انسان ویسے تو شاید بخشا جائے مگر ایک قاتل کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ میں واقعی اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ تھی۔ جب تک انسان کے اوپر خود نہ گزرے تب تک انسان کو عقل نہیں آتی۔ میں نے رب سے رو رو کر معافی مانگنا شروع کر دی۔ شاید رب نے میری بہو کے دل میں رحم ڈال دیا، تبھی وہ میرا علاج کروانے لگا۔ میرا ہاتھ جہاں سے کتے نے کاٹا تھا وہ تکلیف سے سوج چکا تھا، اور اس میں اس قدر تکلیف تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتی تھی۔ میری بہو نے میرا بہت خیال رکھا اور کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا یہ سب کرنے پر۔ خیر، تمہیں اگر اپنے کیے پر شرمندگی ہے تو میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ میں لوگوں میں سے نہیں ہوں جو انسان کو بار بار اس بات کا احساس دلایا کہ وہ گناہ کر کے ساری عمر کے لیے پھنس چکا ہے۔ جب خدا معاف کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ اس کے بعد میری بہو نے میرا بہت خیال رکھا، میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی، میرے بیٹے سے میری روز بات کرواتی۔ میرا بیٹا پہلے جیسا تو نہیں رہا تھا مگر وہ کافی بدل چکا تھا۔ میں اپنے بیٹے سے بھی معافی مانگتی کہ میں نے اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی، مگر شکر خدا کا کہ میں جلدی پکڑی گئی، ورنہ میں یہ بوجھ لیے کیسے زندہ رہتی کہ میں نے اپنے بیٹے کا ہنستا بستا گھر خراب کر دیا۔ میں اپنے بیٹے کو کہتی کہ بہو بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے، تمہارے جانے کے بعد اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ مجھ پر اتنا رحم بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں واقعی رحم کے قابل نہیں تھی، میں نے جو کیا تھا اس کی سزا تو بہت بڑی تھی، مگر خدا نے مجھے معاف کر دیا۔ تم بھی مجھے معاف کر دو، تمہاری بیوی نے بھی مجھے معاف کر دیا ہے۔ میرا بیٹا رونے لگا، کہنے لگا کہ اماں یہ کیسی باتیں کر رہی ہے تو؟ بس مجھے افسوس تھا کہ آپ کو اپنی عادت بدل لینی چاہیے تھی، مگر کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے، صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے، اس لیے میں نے آپ کو معاف کیا۔ بس آپ اپنا خیال رکھیں، اپنی بہو کا خیال رکھیں، کیونکہ وہ اس گھر کو وارث دینے والی ہے۔ یہ بات سن کر میری آنکھیں چونک اٹھی، میری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ میں نے اپنی بہو کو کہا کہ تم اس گھر کو وارث دینے والی ہو؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ جی ہاں، مجھے بھی بس کچھ دن پہلے ہی پتہ چلا ہے۔ آپ میرے لیے دعا کیا کریں کہ میں اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کر سکوں اور آنے والے وقت میں اپنی بہو کا بھی خیال رکھوں۔ میں جانتی ہوں یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے ہر ماں کے لیے، جب ایک عورت سے اس کا اختیار بڑھ جاتا ہے تو وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے کہ شاید اب اس کا اختیار ختم ہو جائے گا، مگر آپ دعا کریے گا کہ میرے اندر ایسی کوئی خرابی نہ آئے، ایسی کوئی سوچ نہ آئے، میں اپنی بہو کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ رہوں۔ میں طنزیہ مسکرا دیتی اور اپنی بہو سے کہتی کہ میں تمہارے لیے کیسے دعا کر سکتی ہوں، میری کون سا دعائیں قبول ہوں گی، میں تو بڑی گناہ گار ہوں۔ تبھی وہ کہنے لگی اللہ نے آپ کو خود کو بدلنے کا موقع دیا تو یہی سمجھیں کہ خدا نے آپ کو معاف کر دیا۔ آپ کو بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ میری بڑی ہیں، میری ماں کی جگہ پر ہیں، میں بھی آپ سے معافی مانگتی ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مگر مجھے بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا، میرے دل و دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا تھا۔ تبھی میں نے اپنی بہو سے کہا کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو مجھے عقل کیسے آتی، مجھے سمجھ کیسے آتی کہ میں کیا کر بیٹھی ہوں۔ اپنی ساری زندگی تو میں نے اپنی تباہ کر لی اور اپنی آخرت بھی کرنے چلی گئی تھی، مگر دیر سے صحیح مگر مجھے ہوش تو آ گئی۔ یہ بھی خدا کی طرف سے ایک رحمت ہی تھی جو اس نے تمہارے دل و دماغ میں یہ سب باتیں ڈالی اور میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ میں تو تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے مرنے سے پہلے میری آخرت کو سنوار دیا۔ اب کم از کم میں اپنے خدا سے معافی مانگ کر اس دنیا سے جاؤں گی۔ یہ موقع بھی کسی کسی کو ملتا ہے اور میں شاید انہی خوش نصیبوں میں سے ہوں جن کو یہ موقع ملا۔ میری بہو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی آپ بہت اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں، بس وقت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب دیکھیے گا میں آپ کا بہت خیال رکھوں گی، ہم دونوں ماں بیٹی بن کر رہیں گی، کسی کو کبھی کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ میرا بیٹا واپس آ گیا تھا اور جب وہ واپس آیا تو میں نے اسے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور کہنے لگا ماں مجھے گناہ گار مت کریں، آپ میری ماں ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتی ہیں، بس وقت اور حالات ایسے تھے کہ مجھے یہ ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ اگر میں یہاں پر رہتا تو میں آپ کے ساتھ شاید بدسلوکی کرتا اور اپنی آخرت خراب کر لیتا، اسی لیے آپ کی بہو نے بھی مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، اور مجھے اس کا مشورہ بہتر بھی لگا تھا۔ اس نے مجھے سمجھایا تھا کہ اگر میں یہاں پر رہا تو اپنی ماں کے ساتھ
بدسلوکی کروں گا، اور پھر ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کو جنت کہاں ملتی ہے؟ اسی لیے میں چلا گیا تھا، مگر اب میں واپس آ گیا ہوں۔ اب دیکھیے گا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ ہمارے ساتھ میں۔ میں اپنے بیٹے کی بات سن کر مسکرانے لگی اور اپنی بہو سے کہا کہ تم نے میرے بیٹے کی زندگی خراب ہونے سے بچا لی، اس کو اس پچھتاوے سے بچا لیا جس پچھتاوے میں گھری پڑی ہوں۔ خدا نے میری بہو کو جڑواں بیٹوں سے نوازا، ایک بیٹے سے اور ایک بیٹی سے۔ میری بھی شاید بیٹی نہیں تھی، تبھی مجھے کسی کی بیٹی پر ترس نہیں آتا تھا۔ اگر میرے پاس بھی بیٹی ہوتی تو شاید میں بھی لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی۔ میں نے اس بچی کو اپنے ہاتھ میں لیا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا بیٹا میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، اماں کیا ہوا ہے؟ کیا آپ کو اچھا نہیں لگا کہ ہمارے گھر بیٹی آئی؟ تبھی میں نے اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ نہیں، یہ تو میری زندگی ہے، میری جینے کا آخری سہارا ہے، میری جینے کی وجہ ہے، میں اس کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ تم تو بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں خدا نے بیٹی دی ہے۔ اگر میری بھی بیٹی ہوتی تو شاید آج میں اس حالت میں نہ ہوتی، شاید میں کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم نہ کرتی، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کا خوف ہوتا کہ اگر آج میں کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کروں گی تو کل میری بیٹی کے ساتھ بھی ظلم ہوگا۔ لیکن دیکھو خدا نے تم پر کتنا رحم کیا ہے، تم کتنے خوش نصیب ہو۔ بس اس بچی کی تربیت اچھی کرنا، اس کو اپنی دادی جیسی مت بننے دینا، اس کو اپنی بیوی جیسی بنانا۔ تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، انسانیت کی اہم مثال ہے۔ اور اسی طرح ہمارے گھر میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں، سازشیں، چلاکیاں ایک طرف رہ گئی تھی، اور سکون ہی سکون تھا۔ ہمارا گھر جنت بن گیا تھا۔ دوستو، یہ بات حقیقت ہے کہ جب ہم کسی کے لیے چال چلتے ہیں تو اس آگ میں ہم خود بھی جلتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے آگ لگاتے ہیں تو وہ آگ ہمارے لیے ہی ہوتی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ کسی انسان کے لیے بہتر ہی سوچا جائے تاکہ ہمارے لیے بھی بہترین ہو سکے۔ اگر ہم کسی کا اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ خود بخود اچھا ہو جاتا ہے۔ آج کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کا نام لکھ کر ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ سب کے نام ریڈ کروں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔